کبھی رات کے اندھیرے میں آسمان کو دیکھا ہے؟ وہ خاموشی، وہ وسعت، وہ سکون، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل پکار اٹھتا ہے، یا اللہ تو کہاں ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوا، ہم خود اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس سے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی اس زندگی کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا یہ وقت نہیں کیا ہم رک کر سوچیں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لے آئیں گی؟ آج ہم ان 5 آسان اور خوبصورت عادتوں پر بات کریں گے جو نہ صرف ہمارے رب کی قربت کا ذریعہ بنے گی بلکہ ہماری زندگی کو سکون، محبت اور برکت سے بھر دیں گی۔ آئیں دل کے دروازے کھولیں اور رب کو اپنی زندگی میں واپس لائیں۔ پیارے دوست، سکون نہ کسی بڑے گھر میں ہے، نہ کسی مہنگی گاڑی میں، نہ شہرت میں، اور نہ ہی دنیا کی عارضی خوشیوں میں۔ سکون صرف وہاں ہے جہاں اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا پیغام ہے لیکن اس میں ہماری پوری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ تو آئیں اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک ایسی عادت جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتی ہے، وہ ہے نماز۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے اور ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سے لوگ ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ لوگ یہ عام سے بہانے بناتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ابھی جوان ہوں، بڑھاپے میں نماز پڑھ لوں گا، نماز بہت مشکل لگتی ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ دوستو، یہ سب بہانے ہیں، نماز چھوڑنے کی کوئی بھی جائز وجہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہم دنیا کے لیے گھنٹوں محنت کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے 5 منٹ بھی نکالنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ جب ہمارا دل پریشان ہو تو ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ جب کوئی امتحان ہو، کوئی پریشانی ہو، سب سے پہلے نماز پڑھنے کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ پیارے دوست، یہ دنیا فانی ہے، ہمارا اصل گھر جنت ہے، اور جنت کا راستہ نماز سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج ہی وعدہ کریں، میں نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عادت نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن پاک وہ کلام ہے جو ہمیں زندگی کے سب سے بڑے راز سکھاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو ہدایت اور نور سے بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں ایک طاقت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جب ہم اس کی آیتوں کو اپنے دل سے سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عادت نمبر 3، اللہ کا ذکر دل کی خوشبو ہے جو ہمیں ہر سانس میں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں ہر لمحہ اپنے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہر وقت، ہر حال میں کرنا چاہیے، چاہے ہم چل رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عادت نمبر 4، استغفار۔ استغفار گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔
جب ہم اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ مٹتے ہیں بلکہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ استغفار کے ذریعے ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں اور اللہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ ہماری روح کی صفائی اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ عادت نمبر 5، خدمت خلق۔ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کے قریب جانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ خدمت خلق وہ طاقت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے اور ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ خدمت خلق ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کی تلقین دیتا ہے اور ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ 5 عادتیں اللہ کے قریب جانے کا رستہ ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو ہمیں سکون، خوشی اور اللہ کی رضا تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو ان 5 عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی قربت محسوس کریں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ابھی سے شروع کریں۔ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی باتیں مل سکیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو سکون بخشے۔ آمین۔